تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلیں ٹھیک ہے، میری امت پہ تو 2 فرض ہوئی تھی، انہوں نے وہ بھی نہیں پڑھی تھی، آپ کی امت 5 کیسے پڑھے گی؟ انہوں نے چونکہ تجربہ کیا تھا، وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ بول رہے تھے۔ بنو اسرائیل پہ 2 نمازیں فرض تھی، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، بس۔ باقی نفل کو جتنے مرضی پڑھے 2 نمازیں، اور اس میں رکوع کوئی نہیں تھا، اللہ اکبر سیدھا سجدے میں، اور اس میں تلاوت کوئی نہیں تھی، جو کہ اپنی کتاب تو یاد ہی نہیں کر سکتے تھے۔ تورات زبور انجیل نے مٹ جانا تھا تو اللہ نے اس کا نظام ایسا بنایا کہ اس کو یاد کو نہیں کر سکتا تھا، تو لہذا ان کی نماز میں تسبیح ہوتی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو بھی ان کی زبان میں تھا، الحمدللہ اللہ اکبر، وہ تسبیح پڑھتے رہتے تھے اور پھر سیدھے سجدے میں چلے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری نماز کو مزین کیا قرآن کی تلاوت کے ساتھ۔ قرآن کو باقی رکھنا تھا تو اس کے حافظ پیدا فرما دیا۔ دنیا میں واحد کتاب ہے جو بن سمجھے یاد کی جاتی ہے، بن سمجھے یاد کرائی جاتی ہے۔ یاد کرنے والا بچہ ہے پاکستانی جس کو پتہ نہیں میں کیا یاد کر رہا ہوں، یاد کرانے والا استاد قاری ہے جس نے عربی کو نہیں پڑھا، اسے کچھ پتہ نہیں میں کیا یاد کرا رہا ہوں، اور اس کی تنخواہ اتنی تھوڑی ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو نزلے کی دوا بھی اپنی تنخواہ میں سے نہیں لے سکتا۔ اس کے بچی کی شادی ہو تو اپنی تنخواہ میں 1 جوڑا کپڑے لے کر اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتا۔ اتنی قلیل تنخواہ کے ساتھ وہ اپنے آپ کو چٹائی کے ساتھ سی کر بیٹھا ہوا ہے، اور ساری زندگی اس کی ایک کمرے میں گزر جاتی ہے، درسگاہ سے گھر، گھر سے درسگاہ۔ اتنی بڑی مشقت پر اس کو کس نے آمادہ کیا ہے؟ یہ آسمان کا غیبی نظام ہے جس نے قلوب کو مسخر کر دیا ہے۔ اور ایک طبقہ یاد کر رہا ہے، دوسرا یاد کرا رہا ہے۔ جب روس میں کمیونسٹ عروج پر تھے، برزنف کا دور تھا، تو 1982 میں میں گیا تھا انگلینڈ جماعت میں، تو وہاں 4 آدمی ملے، انہوں نے کہا کہ ہم گئے تھے رشیا گئے تھے جماعت میں، تو جیسے یہاں وہ کمرہ، وہ دروازہ ہوتا ہے، اس میں گزرو تو جو بھی کوئی چیز سٹیل کی ہوتی ہے تو وہ ٹان ٹان کرنے لگتا ہے، تو رشیا میں ماسکو ایئرپورٹ پر جو آلہ تھا وہ کاغذ پہ ٹان ٹان کرتا تھا کہ کسی قسم کا کوئی لٹریچر اندر نہیں جانا چاہیے۔ کہ ایک ملائیشین ساتھ تھا ہمارے، اس کو وہ آلہ لگائیں تو وہ آلہ بولے، تو اس کے کرتا دیکھا، شلوار دیکھی، کچھ بھی نہیں، انہوں نے اس کے کپڑے اتروا دیے، کچھ بھی نہیں۔ آخر جب انہوں نے جرابیں اترائیں تو جراب کے اندر ایک کاغذ کہیں سے پھنسا ہوا تھا جس پر وہ آلہ ٹان 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 کر رہا تھا۔ اس قدر سختی، لیکن میرے رب کا نظام کیا ہے کہ ہم ایک جگہ تھے تو ایک بچے نے ہمارا بازو پکڑا، پہلے اس نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی ہے تو نہیں، کوئی نہیں تھا، تو اس نے بازو پکڑا اور لے کے کمرے میں گیا اور دروازے بند کر کے کنڈیاں لگا کے میرے سامنے بیٹھ کر قرآن پڑھنا شروع کر دیا زبانی، اور پھر مجھ سے کہنے لگا اشارے میں کہ تو بھی سنا، تو میں کہ مجھے تو آتا نہیں، وہی 10 صورتیں آتی ہیں۔ تو کہنے لگے، پھر ہم نے وہاں پوچھا کہ آپ لوگوں نے قرآن کو کیسے باقی رکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم پر یہ ہوا 1917 میں لینن میں اسٹالن مرا ہے، 1917 سے 1953 تک 1 کروڑ انسان ذبح ہوا، اور اس میں اکثر مسلمان تھے۔ تو کہنے کہ ہم تہ خانوں میں چلے گئے اور اپنے بچوں کو زبانی یاد کرایا، زبان سے زبان، سینے سے سینہ، سب کچھ مٹا دیا، مسجدیں بند کر دی، مدرسے بند کر دیے، پر قرآن پھر بھی زندہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز عطا فرمائی جس میں قرآن کی تلاوت ہے۔ اب جتنی مرضی لمبی نماز ہو، اگر قرآن سے ذرا بھی ذوق ہو تو طبیعت تنگ نہ پڑے گی۔ عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں، میں حرم میں بیٹھا تھا مکے میں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، امیر المومنین تھے اس وقت، حج کا موسم، وہ آئے، ان کے داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، ہاتھ میں جوتا تھا، ایک طرف جوتا رکھا اور میرے برابر نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر۔ کہنے کہ مجھے جستجو ہو گئی، دیکھو کیا پڑھیں، تو انہوں نے الف لام میم سے شروع کر دیا۔ پہلی رکعت الف لام میم، سورت بقرہ گئی، آل عمران گئی، نساء گئی، مائدہ گئی، چلتے چلتے میں نے کہا یہ کہاں جا کے رکوع کریں گے؟ والناس پہ جا کے رکوع کیا، ایک رکعت میں سارا ہی قرآن پڑھ دی۔ دوسری رکعت کے لیے بھی کچھ نہیں بچا کے رکھا، ایک رکعت میں سارا قرآن۔ جب تھوڑا سا جی لگ جائے تو پھر نماز ایک مرغوب ترین عمل بن جاتا ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو ہمارے نبی فرماتے، بلال ارحنا بہا، ارے اذان دے، مجھے راحت پہنچا، مجھے راحت پہنچا۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔
عربی زبان میں جب لذت اپنے انتہا پر پہنچے تو اسے قرۃ العین سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اتنا لمبا سجدہ فرماتے تھے تہجد میں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعدد دفعہ سوچ میں پڑ جاتی کہیں انتقال تو نہیں ہو گیا, کہیں وصال تو نہیں ہو گیا. اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ پنڈلیاں سوج کر پھٹ جاتی تھیں اور ان میں سے خون بہنا شروع ہو جاتا تھا. چلو ہم اتنے لمبے سجدے دیں پر اذان پر ایوب ریسرچ بند تو ہو جائے, کلرک سے لے کر پی ایچ ڈی تک سارے نماز کے لیے مسجد میں موجود ہوں کہ یا اللہ بس تیرے در پر آ گئے, حاضر ہیں. یہ نماز ایک بہت بڑا عمل ہے جو انسانیت کو صراط مستقیم پر لاتا ہے. جتنی نماز میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے اتنا ہی اس کے زندگی درست ہونا شروع ہو جاتی ہے. بیمار بیج کا پودا بھی تو بیمار ہی نکلتا ہے, صحت مند بیج کا پودا بھی صحت مند ہوتا ہے. نمازیوں کی 5 قسمیں ہیں, ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں. ایک نمازی وہ ہے جو پڑھتا بھی ہے چھوڑتا بھی ہے, 3 بھی پڑھ لیتا ہے, 5 بھی پڑھ لیتا ہے, 2 بھی پڑھ لیتا ہے, ساری چھوڑ دیتا ہے, ساری پڑھ لیتا ہے. نہ اس کو بے نمازی کہہ سکتے ہیں نہ اس کو پکا نمازی کہہ سکتے ہیں. یہ اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا. یہ متہاون ہے, متہاون. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ویل ہے ان نمازیوں کے لیے. لفظ نمازی آیا ہے تو بے نمازی اس سے مراد نہیں ہے. کون سے نمازی؟ جو اپنی نماز سے غافل ہیں, پڑھی پڑھی نہ پڑھی نہ پڑھی, آگے کر دی پیچھے کر دی, قضا کر دی, سفر میں ہیں جی کوئی نہیں گھر جاتے کٹھی پڑھ لیں گے. اس قسم کے جو نماز کے ساتھ اونچ نیچ ہوتی ہے ان کے لیے ویل ہے. ویل, ویل کیا بلا ہے؟ ایک ترجمہ تو ہے بربادی اور ایک ترجمہ ہے یہ ایک وادی ہے جس وادی کا ایک ایک بچھو خچر کے برابر بڑا ہے. جو ایک دفعہ ڈستا ہے تو 40 سال تک آدمی اس سے تڑپتا رہتا ہے. تو ایک تو وہ ہیں جو کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں, مرضی کے ہیں, تو ان کو بے نمازی والی پکڑ تو نہیں ہوگی لیکن جائیں گے یہ بھی آگ میں. اس شخص کی نماز اس کی زندگی کو نہیں بدلے گی. دوسرا نمازی ہے جو 5 وقت کا اہتمام کرتا ہے, باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کے اندر اور باہر برابر ہے, غافل ہو کر نماز پڑھتا ہے, نہ اس کو اندر کا پتہ نہ باہر کا پتہ. جس غفلت کے ساتھ وہ فائل پہ بیٹھا تھا اسی غفلت کے ساتھ وہ صف میں کھڑا ہوتا ہے. جس بے دھیانی کے ساتھ وہ گھر سے نکلا تھا اسی بے دھیانی کے ساتھ وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے لیکن پڑھتا 5 وقت ہے. یہ معاقب ہے, معاقب. یہ نماز کے چھوڑنے یا غفلت کی وجہ سے جو پکڑ ہے اس میں نہیں آئے گا لیکن اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی, تنبیہ ہوگی. معاقب. اس کی نماز بھی اس کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوگی. اس میں وہ جواب آ گیا ہے جو نماز پڑھ کے بھی لوگ رشوت لیتے ہیں, نماز پڑھ کے بھی لوگ گالیاں دیتے ہیں, نماز پڑھ کے بھی لوگ یہ کرتے ہیں. ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ یہ بات تو غلط ہے. ایسی نماز کا فائدہ یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے کی سزا نہیں ملے گی. گالی دینے کی سزا ملے گی, نماز نہ پڑھنے کی سزا ملے گی. یہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جو گالیاں بھی دیتا ہے نماز بھی نہیں پڑھتا. 2 جرم ہو گئے. جو رشوت بھی لیتا ہے نماز بھی نہیں پڑھتا, اس کے 2 جرم ہو گئے. قرآن کا دستور ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رائی کے برابر اچھائی کر لو تو اس کا اجر ملے گا, رائی کے برابر برائی کر لو تو اس کی سزا ملے گی. اب اس میں سے اللہ جس کو چاہے معاف کر دے. تو یہ ایک ہمارے ہاں بات چلی, کیا فائدہ جی ایسی نماز کا, کیا فائدہ ایسی نماز, ایسے حج کا کیا فائدہ, ایسے روزے کا کیا فائدہ, سارا دن ہیرا پھیری کرتے ہیں, ایسے روزے کا کیا فائدہ. اس روزے کا اتنا فائدہ ہے کہ نہ پڑھنے نہ رکھنے کی سزا نہیں ملے گی. یہ فائدہ ہے. یہ کوئی تھوڑا فائدہ نہیں, بہت عظیم فائدہ ہے, بہت بڑا فائدہ ہے. تو کسی گناہ کی وجہ سے کسی نیکی کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے اور کسی نیکی کے غرور میں آ کر کسی گناہ کے کرنے کا حکم نہیں ہے. افراط و تفرید سے بچ کر چلنے کا نام اسلام ہے. کسی نمازی سے کوئی غلطی ہو جائے, تیری نماز کا کیا فائدہ. کوئی داڑھی والا غلطی کر لے تو داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتا ہے, تو میں کہتا ہوں داڑھی منڈانے سے پھر جھوٹ بولنا حلال ہو جاتا ہے. وہ ساڑھی تجی خیر ہے تسی داڑھی رکھ کے جھوٹ بولی جاتے, کیوں تیرا کلمہ میرا کوئی وکر ہے. بھائی جھوٹ کا حرام ہونا داڑھی کی وجہ سے تو نہیں, جھوٹ کا حرام ہونا تو کلمے کی وجہ سے. سچ کی پابندی داڑھی کی وجہ سے نہیں ہے, سچ کی پابندی تو کلمے کی وجہ سے.
عدل و انصاف کا تقاضا کلمے کی وجہ سے ہے نا کہ داڑھی کی وجہ سے۔ ان کا جی داڑھی رکھ کے گناہ کریں پھر بڑی بری بات ہے، تو میں نے کہا کلمہ پڑھ کے جو گناہ کرتے ہو وہ بری بات ہے۔ شرم و حیا کے تقاضے کلمے کے ساتھ متعلق ہے، شرم و حیا کا جوڑ کلمے کے ساتھ، اور جتنے بھی حلال و حرام کے ترازو ہیں وہ کلمے کے ساتھ ہیں، اس کا حصہ ہے داڑھی، یعنی کہ داڑھی کی وجہ سے شریعت زیادہ سخت ہو گئی ہے، یا نماز کی وجہ سے میرے اوپر حکم زیادہ ہیں اور آپ کے اوپر کم ہیں، داڑھی رکھنے کی وجہ سے میرے اوپر سچ بولنا فرض عین ہو گیا اور نہ رکھنے کی وجہ سے میرے لیے حلال ہو گیا، یہ بات تو نہیں۔ تو دوسرے درجے کا نمازی جو ہے تو پابند لیکن غافل ہو کر پڑتا ہے۔ تیسرا درجہ نمازی وہ ہے جو نماز کا اہتمام بھی کرتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے کہ میں ٹھیک ٹھیک پڑھوں، اللہ کے دھیان سے پڑھوں، تو کبھی گھر کے سامنے کبھی اللہ کے سامنے، بس اس طرح وہ گھومتا رہتا ہے، ڈولتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہ معفو عنہ، یہ ہے جس سے اللہ درگزر فرمائے گا کہ ٹھیک ہے کوشش کی۔ ابھی تک نماز پر جو قرآن کے وعدے ہیں، تنہا عن الفحشاء والمنکر ونحن نرزقك والعاقبۃ للتقوى وقد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے نماز پڑھنے والے اور رزق ملے گا نماز پر اور برائی سے نکل جاؤ گے نماز پر۔ ابھی وہ درجہ نہیں آیا، چوتھا درجہ آ گیا ہے، وہ جس پر نماز اپنی طاقت کے ساتھ ابھر کر آتی ہے، وائرس سے بچی ہوئی نماز ہے۔ وہ کیا، جب آدمی کہتا اللہ اکبر تو اس کے بعد وہ سب سے کٹ جاتا ہے اور صرف اللہ کی ذات کے سامنے وہ مگن ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے قرآن کا مخاطب نمازی، اور یہ وہ نماز ہے جو اس کو برائی سے بھی روکے گی، بے حیائی سے بھی روکے گی، یہ وہ نماز ہے جو اس کے ناممکن کو ممکن کر کے دکھا دے گی۔ اس نماز پر وہ نظام چل سکتا ہے جو ساری دنیا کے انسان نہیں چلا سکتا، کہ اللہ اکبر پھر اور کوئی یاد نہ رہے، پھر بس اللہ ہی ہو۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھوڑا نکلا ہے پاؤں میں، وہ آگے بڑھنا شروع ہوا تو طبیب نے کہا کاٹنا پڑے گا ورنہ یہ سارا زہر پھیل جائے، تو کہنے کہ کاٹ دو۔ ان کا پھر آپ کوئی نشہ پی لیں تاکہ کاٹ دیں، تو انہوں نے فرمایا ایمان اور نشہ ایک پیٹ میں کبھی جمع نہیں ہو سکتا، جس پیٹ میں نشہ جاتا ہے اس سے ایمان نکل جاتا ہے۔ میں نماز شروع کرتا ہوں تم کاٹ لینا۔ تو ایسے بیٹھ کر انہوں نے پاؤں یوں کر کے پھیلا دیا اور نماز کی نیت باندھ کے بیٹھ گئے۔ اس زمانے میں وہ تیز دھار آلے سے کاٹتے تھے، پھر اس پر گرم تیل پھینکتے تھے تاکہ سارے اوپر والے زخم جل جائیں اور خون بہنا بند ہو جائے۔ تو اتنے دو تکلیف دہ عمل، پہلے کاٹا گیا پھر تیل ڈالا گیا پھر پٹی، اس سب کے دوران ان کے جسم میں جنبش بھی نہیں ہوئی۔ سلام پھیرنے کے بعد فرمانے لگے مجھے کچھ پتہ نہیں چلا تم نے کب کاٹا اور کیسے کاٹا۔ پھر اپنے پاؤں کو دیکھ کر فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا میرا یہ پاؤں کبھی بھی تیری نافرمانی میں نہیں اٹھا۔ یہ وہ نمازی ہے جس کی نماز پر اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، نماز پڑھو گے یہ ہو جائے گا، نماز پڑھو گے دروازے کھل جائیں گے، نماز پڑھو گے جنت مزین ہو جائے گی، نماز پڑھو گے فتوحات کے در کھلیں گے، نماز پڑھو گے رزق کھلے گا، نماز پڑھو گے برائی سے نکلو گے، نماز پڑھو گے اللہ کی غیبی تائید تمہیں شامل ہو جائے گی، نماز پڑھو گے ناممکنات تمہارے لیے ممکن ہو جائیں گی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام حق میں ہو جاتا۔ پانچواں درجہ ہے جو بہت خال خال لوگوں کو ملتا ہے، جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، نماز راحت بن جائے، نماز ساری تھکن دور کر دے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ یہ مقربین لوگ، وہ 22ویں گریڈ کے لوگوں کو یہ نماز ملتی ہے، جب وہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو پھر وہ ساری دنیا سے غافل ہو۔ ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے سفر سے واپس آئے، یا کسی سفر سے، صرف سفر کا لفظ ہے، تو جب رات کو کمرے میں بیوی کے ساتھ خلوت میں آئے تو کہنے لگے 2 نفل پڑھ لوں پھر بیٹھتا ہوں، کہنے لگے پڑھ لو۔ 2 نفل جو شروع ہوئے، رات ڈھلتے 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 ڈھل گئی اور ابو ریحانہ کے نفل ختم نہ ہوئے، یہاں تک کہ مؤذن کی اذان پر جا کر انہوں نے نماز ختم کی، سلام پھیرا تو ان کی بیوی نے کہا ابو ریحانہ
یہ کیا جفا ہے؟ پہلے سفر کی جدائی، پھر کمرے میں رہ کر یہ میرے اوپر زیادتی، کیا میرا حق نہیں تھا؟ کہنے لگے مجھے اللہ کی قسم میں بھول گیا۔ کہنے لگے اللہ کے بندے، ایک کمرے میں بیٹھ کر تو کیسے بھول گیا؟ یا ہمارے کو لوگ چلے میں جاتے ہیں نا، وہاں بھی روز فون بیویوں کو کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج کی پکائے نہیں، پالک پکائے۔ چلے میں جا کر بھی یہ جو موبائل فون روز روز۔ ایک مولوی صاحب سال لگا رہے تھے میرے پاس، کہنے کہ بیوی کا خط نہیں آ رہا، بڑا پریشان۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے دعا کرو۔ تو کوئی 15-20 دن گزرے تو میں گزرا تو وہ مولوی صاحب جو تھے نا ایسے لیٹے ہوئے، امریکہ سے آئے تھے سال لگانے کے لیے جماعت، تو لیٹے ہوئے لیٹے ہنس رہے تھے۔ اب یقین مانے مجھے کچھ پتہ نہیں، لیکن میں نے اندازہ لگایا کہ لگتا ہے خط آ گیا۔ میں نے کہا مولوی صاحب کیا بیگم کا خط آ گیا؟ کہنے لگے ہاں آ گیا۔ اور یہاں ایک کمرے میں ان کو یاد ہی کوئی نہیں ہوا میرے پاس کوئی ہے۔ تو وہ کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے، تجھے میں کیسے بھول گئی، تیرے برابر تو بیٹھی ہوں۔ کہنے لگی جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو میرے آگے جنت کھل گئی، مجھے کچھ یاد نہیں۔ یہ بھی نماز کا ایک درجہ ہے۔ پر چلو یہ نہ صحیح، اتنا تو ہو، کوئی ادھیڑ بن تو ہو، کچھ ادھیڑ بن تو ہو۔ ادھیڑنا ہی ادھیڑنا، بخیلی ادھیڑ کے رکھ دیے، کچھ بنے کچھ ادھڑے، اتنی تو ہو جائے نماز، کبھی اللہ کے سامنے کبھی گھر کے سامنے۔ جب ایسی نہ پڑھ سکیں تو پھر بعد میں نہ، اس لیے تو ہے جب آپ سلام پھیرتے تو کہتے تھے اللہ اکبر، پھر کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میرے مولا مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ کون سا گناہ کیا ہے جس پر معافی مانگی جا رہی؟ یہ کیا ہے کہ جیسے تیرے سامنے کھڑا ہونا تھا میں نہیں کھڑا ہو سکا، مجھے معاف کر دے۔ جیسے تیرے سامنے سجدوں کی ضرورت تھی میں ویسے سجدے نہیں کر سکا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سجائے گا، وہ علم آپ پر کھولے گا۔ جیسے آج کا یہاں کا بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو یورپ سے امریکہ سے ڈگری لے کر آ رہا ہو، پھر ایک وقت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ وہاں سے دنیا اڑ اڑ کر آئے گی اور آپ سے سیکھے گی کہ ہمیں بھی بتاؤ۔ 700 سال تک اسپین مرکز نہیں رہا، قرطبہ کے یونیورسٹیاں بھری ہوتی تھی ساری دنیا کے طلبہ سے، بغداد کی یونیورسٹیاں بھری ہوتی تھی ساری دنیا کے طلبہ سے، کھچ کھچ کر انسانی 1000 برس تک انسانوں کو قانون دیا ہے، زندگی کے راستے بتائے ہیں۔ 200 سال سے زوال ہوا ہے تو ہم اتنے احساس کمتری کا شکار ہو گئے کہ ایسے ہمارے پاس کوئی سرمایہ کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان جو میں نے 15 باتیں اللہ کے محبوب کی بتائیں، جب یہ باتیں امت میں آ جائیں تو ان پر مخلصین بھی ہوں، موحدین بھی ہوں، مصدقین بھی ہوں، جان کھپانے والے بھی ہوں، جب تک معاشرے کا رخ اللہ کی طرف نہیں پھرتا تو یہ ساری محنتیں ان کو اجر ملے گا۔ معاشرے کا رخ خیر کی طرف پھرے بغیر اللہ کا غیبی نظام ہمارے حق میں نہیں ہو سکتا۔ تو 95% معاشرہ تو باغی ہے۔ تو ایسے معاشرے کو تو جیسے کھرے بیج کی تلاش ضروری ہے، کھرے انسان بنانے بھی ضروری ہے۔ صرف بیج بنانے سے کام نہیں بنے گا، اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کو بنانا بھی ضروری ہے۔ تبلیغ میں یہ ایک تصور دیا جا رہا ہے انقلاب کا، کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو، کلمے کو ہمیشہ جو قرآن میں تشبیہ دی ہے وہ دی ہے کبھی درخت کے ساتھ کبھی باغ کے ساتھ۔ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه۔ کھیتی سے تشبیہ دی ہے، درخت سے تشبیہ دی ہے۔ اسلامی انقلاب کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں طاقت آئے اور میں سب لوگوں کو سیدھا کر دوں، ایسا کوئی نسخہ اسلام میں کوئی نہیں ہے۔ آپ مجھ سے یہ مطالبہ کریں مولوی صاحب کل تک ڈاکٹر افضل والی ڈگری لے لو ورنہ تیرا سر اڑا دیا جائے گا، یا تجھے 10 کروڑ دیا جائے گا، دونوں چیزیں میرے لیے بیکار ہیں۔ کہ ڈاکٹر افضل صاحب کی ڈگری ایک محنت کا نام ہے، نہ کہ ایک لیبل کا نام ہے۔
اس پر ان کی پچھلے 30 برس کی محنت ہے، تب جا کر وہ ایک سطح پر پہنچے ہیں۔ مجھ سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں 30 برس کو ایک دن میں طے کر لوں؟ نہیں ہو سکتا۔ جتنا یہ ناممکن ہے اتنا ہی یہ ناممکن ہے کہ فیصلہ آباد کے اس معاشرے کو کہا جائے کہ تم سارے متقی بن جاؤ ورنہ تمہیں سولیوں پہ لٹکا دیں گے، یا تم سب کے لیے سونے چاندی کے گھر بنا دیں گے۔ ان کو سونے کے گھر بنا کے دیں، یہ پھر بھی تقوی پہ نہیں آ سکتے، اور ان کو آپ سولیوں پہ لٹکا دیں، یہ پھر بھی تقوی پہ نہیں آ سکتے۔ کہ تقوی کسی لیبل کا نام نہیں ہے، تقوی ایک صفت ہے جو محنت کرتے کرتے بسیار سفر باید تا پختہ شود خامے، لمبے سفر کے بعد یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو جیسے ایک بیج کو بنانے میں کتنے سال لگتے ہیں، پھر اس کو زمین میں بونے میں، پھر اس کو درخت بننے میں، پھر اس کو پھل دینے میں، ایک تدریج ہے۔ انسانوں کو انسان بنانا ایک تدریجی نظام ہے، یہ طاقت کا نظام نہیں، ٹھیک ہو جاؤ سارے، نہیں ہو سکتا۔ بچہ پیدا ہوتے ہی لوگ رشتہ نہیں تلاش کرتے، بچہ پیدا ہوتے ہی لوگ دودھ تلاش کرتے۔ کوئی دیوانہ ایسا نظر نہیں آئے گا جو بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دے۔ 20 برس بعد کی بات کو آج کو نہیں ڈھونڈتا، ان پڑھ سے ان پڑھ بھی کہتا دودھ لے آؤ، کسی پاس سے دودھ لے آؤ۔ تدریج چلتے 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 ایک وقت آئے گا جب یہ خود ہی شادی کے قابل ہو جائے گا۔ بیج بوتے ہی اگلے دن جا کے کوئی نہیں پھل دیکھتا۔ ہاں، ہر کوئی انتظار کرتا ہے، اچھا جی 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، اب انشاءاللہ اگلے سال پھل آ جائے گا جی، 3 سال کے بعد آپ پھل لیں گے جی۔ ہم نے باغ لگایا تھا کوئی 30-32 ایکڑ، تو ابھی چند پہلے کی بات ہے، میرا چھوٹا بھائی مالی سے پوچھ رہا تھا، انہوں نے کہا پھل کدا لینا ہے کہ جی حالی 2 سال دیر ہے۔ تو اس نے کوئی نہیں کہا یار اسی بڑی دیر نال لایا، سانو ہنے پھل چاہیے۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے۔ تدریج کائنات کا ایک ایسا محکم قانون ہے جس کو نہیں توڑا جا سکتا، لیکن دین کے معاملے میں ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، اس میں ابھی ہو جائے، ابھی ہتھیلی پہ سرسوں جما دو۔ راواں میرے گاؤں کے ساتھ ہی قصبہ ہے راواں، تو وہاں میں جماعت میں گیا تھا، تو ایک وہاں صاحب تھے، وہ بڑے جوش میں آ گئے، تم تبلیغ والے بالکل تمہارے اندر نہ کوئی ایمانی غیرت ہے، میرے ہاتھ میں طاقت دو، میں ایک دن میں سب کو سیدھا کر دوں، تمہارے پاس اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے، تم سارے اسلام آباد کا رخ کر دو تو انقلاب آ جائے گا، تم کیا ایسے لوگ اکٹھے کرتے ہو چلے جاتے ہیں، میرے ہاتھ میں طاقت ہو، میں سب کو ایک دن میں سیدھا کر دوں۔ بیچ میں ایک آدمی بولا میاں صاحب تھوڑے پتر نماز پڑھ دینا، کیوں تو کوئی نہیں پڑھ دے کہ پہلے انہوں نے پڑھا لو۔ ڈنڈے سے تو اولاد نہیں مانتی۔ میں جب اسکول میں تھا سینٹرل ماڈل 69 تک میں رہا، 64 سے 69 تک میٹرک وہیں سے کیا تھا، 6 سے 10۔ تو ہمارے ایک وارڈن آ گئے تھے ہاسٹل کے، طالب حسین مرحوم، بڑے نیک استاد تھے، لیکن اس وقت ہماری سوچ فاسد، تو ہمیں بالکل زہر لگتے تھے۔ انہوں نے نماز کو لازمی قرار دے دیا، حاضری ہوتی تھی مغرب کی نماز میں اور عشاء کی نماز، 2 نمازوں میں حاضری ہوتی تھی۔ تو عشاء کی نماز ہو رہی تھی، میں سب سے پچھلی صف میں کھڑا تھا، میرے برابر میں ایک لڑکا مرید کے کا آ کے کھڑا، میرا روم میٹ تھا، 1 سال مجھ سے پیچھے تھا، تو اس نے آ کر نماز کی نیت باندھی، 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین دے، اللہ اکبر۔ ہاں جی، وہ میری نماز بھی ٹوٹ گئی، میں کہا ایک ہی کیتا ہے کہ میں تو طالب حسین دی پڑھدا پیا، رب دی تو پڑھدا کوئی۔ تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں حکومت تم تبلیغ والے ایسے بس مری مری باتیں کرتے ہو، ڈنڈا ہاتھ میں سب کو سیدھا کر، وہ ایسے سیدھے ہوں گے جیسے وہ سیدھا ہوا تھا، واسطے طالب حسین دے اللہ۔ افراد کو بنانا پڑتا ہے، حکم سے نہیں بنتے، افراد تیار کیے جاتے ہیں، اور ہر اینٹ کو الگ الگ پکایا جاتا ہے، ہر اینٹ الگ الگ آگ مانگتی ہے، تب جا کر وہ تیار ہوتی ہے، پھر جا کر وہ دیوار پہ لگتی ہے۔ ایسے ہی معاشرے کو ایمانی اصولوں پر لانے کے لیے ہر مرد عورت پر الگ محنت کرنا ہوگی، ورنہ اللہ نبیوں کو شروع میں دے دیتا معجزے، پھونک مارتے سارے ٹھیک ہو جاتے۔ معجزات نہیں دیے گئے، معجزات دیے گئے قوت کو بتانے کے لیے، ایسا کوئی معجزہ نہیں دیا گیا کہ ایک نظر ڈالیں اور سب
سارے ایمان لے آئیں۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کس کی نظر ہو؟ چونکہ ہمارے ہاں ایک تو جہالت ہے، اور جہالت کا علاج کوئی نہیں، سارے مرض کا علاج ہے، تو جہالت کا علاج ہی کوئی نہیں۔ اور ہم ہندوازم سے آئے اسلام میں تو جوگ کا ایک تصور ہے، ان کے کرتب، ان کے کرشمے اور ان کی وہ عجیب و غریب حرکات سکنات، اسی پر ہم ولایت کو بھی تولتے چلے گئے۔ اور کچھ ہمارے ہاں چونکہ علم حدیث کا نہ کوئی پہچان ہے، نہ معرفت ہے، نہ قرآن سے مناسبت ہے، تو جس نے جو لکھ دیا وہ یہ ڈائجسٹوں نے، کچے پکے رسالوں نے انسانی عقائد کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ کہو تو ہکے نظر نال بیڑے پار ہو جاندے، ہکے نظر نال بندہ کنارے لگ گیا۔ میں کہ چلو ہکے نظر نال کوئی بی تو بنا دے، ہکے نظر نال کوئی ڈاکٹر افضل تو بنا دے، ہک نظر پائی تو ڈاکٹر شعیب بن گیا، چلو بھائی ہیں۔ کل کہیں کوئی دیکھا کہ ایک نظر سے ڈاکٹر شعیب جیسا محنتی آدمی اور محقق پیدا ہو جائے؟ یہ آپ سارے ماشاءاللہ اپنے لائن کے ماہر لوگ بیٹھے ہوئے، آپ کی زندگیاں لگ گئیں تب جا کے ایک دولت نصیب ہوئی۔ دین اس سے خربوں گنا قیمتی دولت ہے۔ ایک نظر سے اللہ دے سکتا ہے کسی؟ اللہ کے محبوب سے بڑی نظر کس کی ہوگی؟ اللہ کے محبوب سے طاقتور تاثیر صحبت کس کی ہوگی؟ اور آپ کو کتنی تمنا تھی کہ قریش میری قوم ایمان لے آئے، قوم نے نکالا، ایمان نہیں لائے۔ 250 آدمی ٹوٹل مسلمان تھے جب آپ مکہ چھوڑ کر تشریف لے، 250 ٹوٹل، 13 برس کی محنت میں 250 آدمی۔ یہ زمانہ کرشمات کا نہیں ہے، معجزات کا نہیں ہے، اسباب کا جہان ہے۔ انسان بنانے پڑتے ہیں، اور انسان بنتا ہے مسجد میں جا کر۔ مسجد ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے، مسجد کی زندگی، مسجد کا ماحول ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، جس سے لیبارٹری میں آ کر سائنس کھلتی ہے، مسجد میں جا کر انسانیت کھلتی ہے۔ یہ پہلا گھر اللہ نے زمین پر بنایا تو مسجد کو، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، پہلا گھر جو ہم نے زمین پہ بنایا ہے وہ بیت اللہ کو بنایا ہے، مسجد کو بنایا۔ ہمارے نبی جب مدینے میں گئے سب سے پہلے قباء میں گئے تو مسجد بنائی، مدینے میں پہنچے تو مسجد کو بنایا، پھر امت کا تعلق مسجد کے ساتھ جوڑا۔ یہ تعلق انسانوں کو انسان بناتا ہے۔ تو بھائی تبلیغ کا تصور انقلاب یہ ہے کہ ایک ایک دانے کو بنایا جائے، اور دانے کو طاقت سے نہیں بڑھایا جاتا، دانا اپنے قدرتی ایک نظام کے ساتھ بڑھتا ہے، پھر خود بخود وہ درخت بن کر اوپر تک چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی انسانوں کو انسان بنانے کے لیے ایک محنت ہے، جب اس دھارے میں ڈال دیا جاتا ہے تو آہستہ 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 وہ خود انسانیت کے مراحل کو طے کرتے ہوئے پھلدار بن جاتے ہیں۔ تحریکوں میں شور و شغب ہوتا ہے اور مثبت کام خاموشی سے ہوتے ہیں۔ درخت مثبت کاموں میں یہ فرق ہے، منفی شور ہوتا ہے، ہنگامہ ہوتا ہے، نتیجہ کوئی نہیں ہوتا۔ مثبت کام چپ کر کے ہوتے ہیں، خاموشی سے پھول کھل جاتا ہے اور اپنے آپ مہکنا شروع کر دیتا ہے۔ خاموشی کے ساتھ درخت سایہ دار بن کے پھیل جاتا ہے، روزانہ بڑھتا ہے پر پتہ نہیں چلتا، روزانہ قد آور ہوتا ہے پر شور نہیں ہوتا۔ بچہ ماں کی گود میں روز بڑھتا ہے پر پتہ نہیں چلتا، اور وہ 6 پاؤنڈ کا ہو کر وہ 50 کلو تک چلا جاتا اور پتہ نہیں چلتا، شور نہیں ہوتا۔ مثبت کام ایسے خاموشی کے ساتھ اپنا سفر شروع کرتے ہیں اور وہ ایک زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ ایک عرصے کے بعد مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریکی راستوں سے ہٹ کر مثبت راستوں پہ کام شروع کیا۔ 6 بر اعظم میں اللہ نے تبلیغ کی محنت کو متعارف کرا دی۔ یہ میں آپ کو کسی عقیدت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے دین کا تعارف تبلیغ کے ذریعے سے، ہمارا بیک گراؤنڈ ایک ذمہ دار فیملی ہے، اور ایسی فیملی جو لوکل، ہم مہاجر پھر بھی کچھ آئے تھے تو کچھ ان کو سوجھ بوجھ تھی، ہم لوکل پنجاب کے، ہمیں لوگ جانگلی کہتے ہیں، ہم جانگلی لوگ تھے، جنگل میں رہتے تھے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا لوگ ہمیں جانگلی کیوں کہتے ہیں، پھر مجھے پتا چلا میرے باپ کے انتقال پر نا تعزیت کے لیے ہمارے ایک آیا آدمی، کہاں سے؟ شوجاباد ہم سے کچھ 60-70 کلومیٹر نا، وہ یہ وہاڑی سے آگے ہے لڈن، وہ دلتانوں سے ہمارے تعلقات تھے، تو وہاں سے ایک آدمی آیا اونٹ پہ سوار، عمر کتنی تھی؟ 82 سال، اونٹ پہ بیٹھ کر لڈن سے وہ کچھ 50 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا۔ مجھ سے کہنے لگا میں تیرے دادے دا نوکر، میں نے پتہ لگ گیا بھائی اللہ بخش مر گیا ہے، میں آیا پرچاون تو میرے ہاتھاں دا بال ہے۔ اس نے یہ عقدہ کھولا کہ یہ سارا جنگل ہوتا تھا
اور زمیندارہ کوئی نہیں ہوتا تھا، زمینیں تھی، جنگل، اور جنگل میں ہم تمہاری بھینسیں چراتے، گائے چراتے، راوی ہم سے قریب ہے، کم صبح جاتے تھے شام کو لے کر آتے تھے جنگل میں۔ کہا میں نے یہاں شیر بھی دیکھے ہیں، ہرن بھی دیکھے ہیں، سب کچھ میں نے یہاں دیکھا ہوا ہے۔ تو تم لوگ، اس دن مجھے سمجھ میں آ گئی ہے ہمیں لوگ جنگلی کیوں کہتے ہیں۔ اور فطرت کیا تھی، وہ 82 سال کا ہو گیا تھا۔ میں کہ چاچا بالکل کنارے لگا کھلا ہوں تک داڑھی رکھ لا، اتنی تیری عمر ہو گئی، آکھنا کا پتر رکھ تا لواں، ساری زندگی چوریاں کیتیاں تے ہن توبہ تا کر لئی ہے، پر کسے کسے لے ککڑ حالی بھی لکا لینا تے مڑ میں داڑھی نال لپی گل تے بڑا بھڑا کام۔ ایسے ہمارے نوکر ہوتے تھے کہ 82 سال کی عمر میں کہ ککڑ حالی میں لکا لینا، یہاں پہ چاہ جائے۔ تو ہمیں تو کوئی دینی بیک گراؤنڈ تھا نہیں، تبلیغ کی محنت کو اللہ نے ذریعہ بنایا اور ایک رخ ملا۔ تو اب یہ نہ سمجھے کہ میں اس عقیدت کی وجہ سے تبلیغ کی اہمیت کو بتا رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے 6 بر اعظم کا سفر کرایا، اسی دعوت کی نسبت سے کرایا، اور پھر ہر گھاٹ کو دیکھا، چکھا، پیا بھی، اترا بھی۔ یہ تبلیغ ایک انوکھا ہی کام ہے جو اللہ نے امت کو دیا ہے۔ پچھلی صدیوں میں ایسا کام نہیں ہوا جس نے امت کے تمام طبقات کو ایسے لپیٹا ہے۔ جب 1996 میں ہم شوبز کے لوگوں میں داخل ہوئے، کہ کرکٹ والوں میں داخل ہوئے، تو ایک اداکار مجھ سے کہنے لگا توبہ کر کے، کہنے لگا مول صاحب بس اب ہدایت آ جائے، اب دین پھیل جائے۔ میں نے کہا کوئی الہام ہوا؟ کہنے لگا نہیں، ہم لوگ ہیں برائی کے پروڈیوسر، جب ہم توبہ کر کے اب سارے لوگ ہی توبہ کر جائیں گے، ہم سے برائی پھیلتی ہے کہ ہمیں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا ہے، تب سارے لوگ توبہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کو چپکے سے پہلے دیمک کی طرح باطل کے اندر اس کو ایسا داخل کیا ہے کہ اندر سے ساری عمارت کھوکھلی کر کے رکھ دی۔ اگرچہ آج بھی شکل نافرمانی کی زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حق کے گراف کو بڑھایا ہوا ہے، یوں جا رہا ہے، یوں جا رہا ہے، یوں جا رہا ہے۔ اور امت کے تمام طبقات کے اندر اللہ نے اس محنت کو داخل کیا۔ پرسوں کے اخبار میں نے یوسف کو دیکھا سجدہ کرتے ہوئے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جب یہ 3 سال پہلے آیا تھا، مسلمان ہوا، تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں یہ کراس بنانا میری مجبوری ہے، میں بھی اسلام ظاہر نہیں کر سکتا۔ تو یہ میں کرتا رہوں، جو میں نے کہا کرتے رہو، کوئی نہیں، اس کے کرنے سے کیا، تم مکھی اڑانے کی نیت کر لو، مکھی اڑا رہے ہیں آپ۔